اچھا طارق صاحب، چونکہ ماشاءاللہ بڑی علمی مجلس ہے، تو ایک دو باتوں کے حوالے سے چونکہ آپ اس پہ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں، باقی ان سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ طارق صاحب، آپ اپنے مطالعے میں دو باتوں کو کیسے آپس میں ریکنفائل کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک مقدمہ یہ قائم کیا کہ جو اکابرین امت ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ اس میں پھر وہ نام بھی پیش کرتے ہیں ترتیب سے، کہ امام مالک سے شروع کرتے ہیں، ابن حزم پہ آتے ہیں، ابن القیم پہ آتے ہیں، ابن تیمیہ پہ آتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ابن عربی پہ آتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ ان کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، ساتھ یہ طارق صاحب وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ جب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ایسے بات ہے کہ جس کا میرے سے پہلے کسی انسان کو علم ہی نہیں تھا، کہ جیسے اللہ نے اصحاب کہف کو چھپا دیا ایسے اس بات کو چھپا دیا۔ کبھی لکھتے ہیں کہ جیسے دانا جو ہے وہ، جیسے وہ گوشے کے اندر دانے چھپے ہوتے ہیں، یہ بات ایسے چھپی ہوئی تھی۔ اور ان کی کیٹیگریکل سٹیٹمنٹس ہے ایک سے زیادہ، کہ کسی انسان، ایک انسان کو بھی اس سے پہلے اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو طارق صاحب، یہ ایک طرف ان کا یہ کہنا کہ اکابرین امت کا یہ مذہب تھا، اور ان کے وہ نام بھی لیتے ہیں، آپ جانتے ہیں، ساتھ یہ کہنا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ان دونوں باتوں میں آپ کیسے مطابقت کا پیدا کرتے ہیں؟ شکریہ۔ جی، میرا خیال ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں نا، اس سے یہ مراد ہے کہ امت کی اکثریت کا یہ مذہب تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مانتے تھے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، تو ان میں وہ انہوں نے ذکر کیا ہے یہ لوگ تھے، لیکن اکثریت کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ اپنے متعلق بھی انہوں نے یہ بتایا کہ میں بھی اسی رسمی عقیدے پہ تھا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بتایا میجورٹی اسی کی طرف تھی۔ کہتا کلامک سے معذرت پر صاحب، وہ جو میں کہہ رہا ہوں بات، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ راز تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اور باقاعدہ آپ جانتے ہیں طارق صاحب، آمدی اور غیر آمدی کے فرق کی یہ باتیں آپ جانتے ہیں۔ وہ جی جی، کہتے ہیں کہ 1300 سال تک یہ بات راز رہی ہے، کسی کو نہیں پتا تھی، یہ راز میرے پہ کھولا گیا ہے۔ ہاں، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ زیادہ تر لوگ اس پہ تھے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مانتے تھے کہ وفات پا چکے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ مجھ پر ہی کھولا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، یہ مراد ہے۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کر کے کسی کو نہیں یہ بتایا گیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی میں یہ رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے کہ 14ویں صدی میں ایک شخص آنا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، جس کو مسیح کا نام دیا جانا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت یہ راز کھولا جاتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ مانتے تھے وہ قابل مواخذہ نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سارے بے گناہ ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کھول دی گئی اور میں نے بتا دی، تو اب یہ جو رکھے گا وہ پھر مشرکانہ عقیدہ اس کا ہوگا۔ جی اچھا، وہ تو ایک علیحدہ ہے نا پہلو، میں اس کی بات ہی کر رہا کہ جن لوگوں کا عقیدہ تھا وہ غلط تھا، میں صرف یہ بات جاننا چاہ رہا تھا۔ خیر ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے اپنی رائے دے دی ہے کہ آپ جی، راز کے معنی یہ کرتے ہیں کہ اکثریت یہ کہتی تھی، ایسے ہی ہاں، ہے؟ اور وحی کے ذریعے پہلے نہیں کھولا گیا، یہ میں صحیح بتا ہے۔ رہا اچھا طارق صاحب، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بات قرآن کی 30 آیتوں میں لکھی ہو، ہوں۔ جی، جو بات صحابہ کے اجماع سے ثابت ہو، جو بات بخاری کی حدیث سے ثابت ہو، جو بات اکابرین امت نے انہی آیتوں سے لے کے لکھی ہو مرزا صاحب کے مطابق، تو وہ تو پھر راز ہو سکتی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے مرزا صاحب نے یہی کہنا ہے کہ ان کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا، اگر انہوں نے نہیں یہ نہیں لکھا۔ طارق صاحب، میں وہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں طارق صاحب کہ دیکھیں نا، دو باتیں ہیں نا، ابھی ہم ہاں، دوسری بات کر رہے ہیں کہ جو جی بات قرآن کی 30 آیتوں میں لکھی اور اس میں سے میرے صاحب کے مطابق 3 آیتیں قطعی دلالہ تھی، ایک آل عمران کی انی متوفی کا، اور ایک قد خلت، اور ایک المائدہ کی فلما توفیت، آپ جانتے ہی ہیں۔ تو طارق جی صاحب، جی جی، ان کا یہ جو بات قرآن کی 30 آیتوں میں لکھی ہو اور بشمول ہاں اس کے 3 قطعی دلالہ ہوں، وہ راز کیسے ہو ہاں، سکتی ہے؟ وہ کیسے، کیا کہا آپ نے؟ میں کہنا ہوں طارق صاحب کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 30 آیتوں میں لکھ دی ہو، وہ تو راز ہاں، ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ رد نہیں ہو سکتی کہہ رہے نہیں، راز سیکرٹ۔ ہیں؟ راز، ہاں، راز نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مجھے ان کی بات کی سمجھ آئی کہ یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کھولا گیا، ورنہ تو سر سید احمد خان بھی ان سے پہلے، بلکہ وہ ان کے ہم عصر ہی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں، لیکن وہ عقلی طور پر ایسا سمجھتے تھے، اور بھی لوگ تھے جو ایسا لیکن سمجھتے طارق صاحب، قرآن جو ہے، قرآن جو کہ مکمل اور کامل وہی ہے، تھے۔ اللہ جی، نے اس میں یہ بات، اللہ اس میں یہ بات، اس میں تو یہ بات کھلی ہوئی ہے 30 آیتوں کے اندر، اور اللہ نے کیسے کھولنی تھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، مرزا صاحب نے بھی کتنی دفعہ قرآن پڑھا تھا، 10,000 دفعہ کہتے پڑھا، ہماری شریف بھی وہ گلے میں لٹکا کے رکھتے تھے، ان کو بھی 30 آیتیں نہیں سمجھ آئیں، وہ بھی پڑھتے تھے آخر، وہ قطعی الدلالہ جن کو آیات کہتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آئی وہ اس سے پہلے۔ سب سے وہی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ
اب ایک طرف یہ بات کہنا کہ یہ بات راز تھی، دوسری طرف یہ کہنا کہ یہ بات تو قرآن میں جو ہے نا صاف لکھی ہوئی ہے، اور قرآن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بضرب دوہل قرآن یہ بیان کرتا ہے، اور 30 آیتوں میں لکھی ہوئی ہے، قطعی الدلالہ میں لکھی ہوئی ہے. تو طارق صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ دو باتیں آپس میں باہم جو ہے نا متباین ہیں، کہ ایک بات راز بھی ہے لیکن 30 آیتوں میں لکھی ہوئی بھی ہے؟ نہیں، یہ تو بات انہوں نے خود ہی کھول کے بتا دی کہ یہ راز سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ کسی کو یہ اطلاع نہیں دی گئی کہ اصل کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے تھے وفات پا چکے، زیادہ تر لوگ سمجھتے تھے وہ آسمان پر زندہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا نہیں. کھولنے کا یہ مراد ہے کہ مطلب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جیسے آدمی کر دیتا ہے. جیسے مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ بارش کی طرح وحی کی اور بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اسی عقیدے پہ تھے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ راز کھولا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعہ یہ راز کھولا گیا اور وہ مرزا صاحب پر کھولا گیا، اور وہ 14ویں صدی ہی مقدر تھی مرزا صاحب کے مطابق اس کے لیے. طارق صاحب ایک اس میں صرف پھر یہ چلیں اب تیسری ایک بات کر لیتے ہیں. طارق صاحب راز کے علاوہ یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ مرزا صاحب آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم کے وقت میں ان کا خیال تھا کہ وہ جو مسیح نے آنا ہے وہ جلالی رنگ میں آئیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ جی لیکن بعد میں جمالی ہو گیا وہ بھی. ہاں جی. تو یہ جلالی جمالی کا کیا مسئلہ بنا؟ تو یہی بات ہے نا کہ وہ ساری جو باتیں انہوں نے لکھی تھی پہلے وہ اپنے اجتہاد سے لکھی تھی، جو ان کا ایک خیال تھا، لیکن جب خدا تعالیٰ کی طرف سے باتیں کھول دی گئی وہ پھر انہوں نے بیان کی. یہ انہوں نے مانا بھی ہے. جو جلالی والی بات ہے وہ تو نے قرآن پاک کی آیت کوٹ کر کے لکھی، کس آیت میں جلالی لکھا ہوا ہے؟ ہاں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ پہلے جو ان کا تھا وہ ان کا اجتہاد تھا قرآن سے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے تحت نہیں انہوں نے کیا تھا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں وحی ہو چکی تھی مجھے، بلکہ وہ 11-12 سال تک وحی ہوتی رہی، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسی عقیدے پر رہا، اس کے باوجود وحی ہوتی رہی. پھر آخر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب چھوڑ دو وہ عقیدہ، تو میں نے وہ چھوڑا. طارق صاحب پھر تو لیکن طارق صاحب جس طرح بھی آپ نے تو بالکل دو ٹوک بات کی کہ مرزا صاحب نے اپنی وحی، اپنے اوپر ہونے والی وحی کی بنیاد پہ عقیدہ تبدیل کیا، صحیح طارق صاحب؟ جی بالکل. تو طارق صاحب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بات جو قرآن کی 30 آیتیں اور وہ قطعی الدلالہ بھی تھی وہ نہیں سمجھا سکتی انسانوں کو، لیکن مرزا صاحب کا اعلام سمجھا سکتا ہے. تو پھر قرآن کی 30 آیتوں کے اوپر مرزا صاحب کا اعلام تو بھاری ہو گیا. نہیں، یہ اس طرح بھاری تو نہیں، وہ آیات انہوں نے کوئی نئی تو نہیں نا پیش کی. یہ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو چھپا لیا تھا، یعنی لوگوں پر ظاہر نہیں کیا، کسی کو اس بات کو سمجھایا نہیں، خدا کی طرف سے نہیں سمجھایا گیا. یہ لوگوں کے اپنے خیالات تھے، زیادہ تر یہی سمجھتے تھے وہ آسمان پر زندہ ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو سمجھتے وفات پا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو کھول کر بیان نہیں کیا کہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے. وہ خیالات چلتے رہے امت میں، یہاں تک کہ مرزا صاحب بھی وہی خیالات رکھتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو اصل حقیقت تھی وہ بیان کی. اور مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ وہ 14ویں صدی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ اس کو اس وقت کھولا جائے گا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب کی وحی جو ہے وہ قرآن پر بھاری ہے، بلکہ قرآن کا فہم جو ہے وہ وحی کے ذریعے ان کو دیا گیا. آیات موجود تھیں، وہ تو انہوں نے بدلی نہیں ہے نا. بات کمال ہو گئی. یہ ہے نا معذرت میری آواز نہیں آئی. آواز آ رہی میری؟ آ رہی، مجھے نہیں آ رہی تھی، میں سمجھا شاید آپ بات مکمل کر چکے. میں معذرت کرتا ہوں، بولیں آپ. کوئی بات نہیں طارق صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں طارق صاحب کے مرزا صاحب نے اپنا جو الہام کوٹ کیا ہے کہ الرحمن علم القرآن، وہ ابراہیم سے پہلے گئے. یعنی ابھی مرزا صاحب نے ابراہیم نہیں لکھی ہے جو 4 حصے لکھے تھے، تو اس سے پہلے ان کو وہ الہام ہو گیا ہے. وہ اس الہام کے ذریعے قرآن کا درست علم پا کے لکھی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے طارق صاحب کہ ایک طرف مرزا صاحب ہیں کہ جن کے پاس ان کے دعوے کے مطابق آواز کٹ گئی کے مطابق اس بات پہ پہنچ گئے. آپ کی آواز کٹ گئی تھی تو ریپیٹ کر دیں پلیز. بھی آواز واپس آئی ہے؟ ہاں اب آ گئی ہے، وہ پھر چلی جاتی ہے. میرا خیال کوئی نیٹ پرابلم ہے شاید. اصل میں طارق صاحب تھوڑا میں جو کہ سفر میں ہوں، تھوڑا کنیکشن ویک ہی ہے. ہاں وہی نا، اس وجہ سے وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے. اب آ رہی ہے ویسے بات. اگر آواز آ رہی چلے میں اپنی بات رکھتا ہوں، مجھے بتائیے گا. اچھا طارق صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مرزا صاحب نے الرحمن علم القرآن کہ مرزا صاحب کے مطابق جب ان کو قرآن کا صحیح علم دے دیا گیا انہوں نے اس کے بعد لکھی ابراہیم. یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا؟ ہاں بالکل درست بات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے طارق صاحب کہ ایک آدمی
دیکھیں مرزا صاحب نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے قرآن کی بعض آیتوں کا علم دیا ہے، انہوں نے کہا مجھے قرآن کا الرحمن علم القرآن جب ہو گیا، ان کے مطابق مرزا صاحب کے دعوے کے مطابق قرآن کا علم سمندروں کی طرح دے دیا گیا، قرآن کے صحیح معنی سمجھا دیے گئے، ٹھیک ہے، اور ملہم اور معمور کر دیا گیا، اور تجدید دین کی ذمہ داری لگا دی گئی، اس کے بعد وہ براہین لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کے اندر سے براہین کے اندر سے جو باتیں تو بعد میں وہ تبدیل کر لیں، وہ کہتے ہیں میرے اجتہاد سے تھی، تو طارق صاحب اس پہ تھوڑی سی پھر مسئلہ نہیں بنتا کہ یار ایک آدمی کی جو باتیں وہ تبدیل کر لیتا ہے کہتے ہیں وہ اجتہاد سے تھی، اور جو تبدیل نہیں کرتا کہتا ہے وہ ٹھیک تھی۔ نہیں، یہ اس کا جو انہوں نے اعجاز احمدی میں اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ وحی تو ہو رہی تھی، لیکن خدا نے میرے پر ظہور ڈال دیا۔ مثلا جیسے وہ کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں صاف اور روشن طور پر مسیح موعود ٹھہرایا گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے بوجہ اس ظہور کے جو میرے دل پر ڈالا گیا حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ پس میری کمال سادگی اور ظہور پر یہ دلیل ہے کہ وحی الہی مدرجہ براہین احمدیہ تو مجھے مسیح موعود بناتی تھی، مگر میں نے اس رسمی عقیدہ کو براہین میں لکھ دیا۔ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی وحی کے جو براہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی تھی کیوں کر اسی کتاب میں یہ رسمی عقیدہ لکھ دیا۔ پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے مطلب سختی سے وہی کر کے کہا کہ اب یہ عقیدہ چھوڑ دے۔ جی جی اچھا طارق صاحب ایک سر آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات آپ کنٹینیو رکھیے گا آپس میں۔ طارق صاحب جی دیکھیں اس میں، طارق صاحب دیکھیں میں نے جہاں تک اس کو دیکھا ہے، اگر ہم عقلی طور پہ مرزا صاحب کے سارے مقدمے پہ غور کریں تو جی 3 ممکنہ صورتیں طارق صاحب بنتی ہیں۔ ہم، ایک صورت طارق صاحب یہ بنتی ہے کہ مرزا صاحب کو جو یہ پہلے 10 یا 12 سال کا عرصہ ہے، مرزا صاحب کو ان کے خدا نے وحی کی، مگر مرزا صاحب کو وہ وحی سمجھ نہیں آ سکی، اس لیے جناب وہ غلط بات لکھ گئے۔ ایک یہ ہاں پاسبلٹی ہے۔ وہی کے ایک خلاف سیکنڈ لکھ گئے۔ ہاں جی بالکل۔ جی ایک سیکنڈ یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ جی جی دوسری پاسبلٹی طارق صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ ان کو ان کے خدا نے وحی کی، ان کو سمجھ بھی آ گئی، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا، اس کی تعویل کر کے اس کو چھپا لیا۔ یعنی دیکھیں نا، چھپانے کے لیے طارق صاحب عقلی طور پہ شرط ہے کہ بندے کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے لیکن چھپا گیا ہے۔ یہ دوسری پاسبلٹی، یعنی کہ پہلی پاسبلٹی یہ تھی کہ ان کو ان کے خدا نے وحی کی، ان کو سمجھ نہیں آئی 12 سال تک، جب سمجھ آئی تو بتا دیا۔ ہم، دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ان کے خدا نے ان کو وحی کی، ان کو سمجھ بھی آ گئی لیکن وہ چھپا گئے۔ تیسری پاسبلٹی طارق صاحب یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے خدا نے ان کو جو پہلے 12 سال ہیں اس میں بتایا ہی نہیں تھا، جب بتایا انہوں نے آگے بتا دیا، جب ان کو وحی کر کے بتایا گیا انہوں نے وہی بات آگے بتا دی۔ یعنی اس میں ان کو تھرڈ پاسبلٹی میں ان کو پہلے 12 سال تک بتایا نہیں گیا، جب بتایا گیا انہوں نے آگے بتا دیا۔ طارق صاحب آپ دیکھیں نا، اب یہ تینوں جو امکانات ہیں نا یہ آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں، یعنی یہ ہم، تینوں بیک وقت نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہاں بات صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ طارق صاحب، آپ کے مطابق ان تینوں میں سے کون سی بات ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں یہ بات ہے کہ وہی تو ہے تھی، اور وہ اس بات کو سمجھ بھی رہے تھے کہ اس میں مجھے مسیح موعود کہا گیا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی تعویل کرتے تھے جیسے کہ انہوں نے خود بھی لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ انہوں نے نہیں کہا۔ پھر اب وہ خود لکھتے ہیں، پس جب اس بارہ میں انتہا تک خدا کی وحی پہنچی اور مجھے حکم ہوا کہ فستا بما تؤمر، یعنی جو تجھے حکم ہوتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے، تب انہوں نے یہ پھر یہ بات کی۔ یعنی اس طارق صاحب وقت تک ایک وہ سیکنڈ، تعبیر کرتے رہے ساری کا کیونکہ کلام اقبال ایک سیکنڈ تو کیسے میں نا، وہ میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا کم نے ہاں ٹھیک ٹھیک بہت معذرت۔ طارق صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس سے پہلے کی عبارت کو پڑھیں، ہاں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ان تینوں امکانات میں سے کون سا امکان مان رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہی والا امکان مان رہے ہیں کہ ان کو وحی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی تھی، اور ان کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ مجھے مسیح موعود کہا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے رہے دیکھیے اس یہاں وجہ پہ سے تو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ طارق صاحب پھر آپ تو دوسرا اور تیسرا کمبائن کر کے مان رہے ہیں نا؟ ہاں لیکن ضرورت ہی نہیں کہ جو 3 آپ نے بنائے ہیں ضرور ایسے ہی ہوں، نہیں لیکن طارق لیکن صاحب جو آپ نے حقیقت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک نہیں، آپ کی دیکھیں آپ کا جو ہے نا اصول ہمیں سمجھ آتا ہے صاحب، آپ کا اصول ہے کہ مرزا صاحب نے جو لکھا وہ حقیقت ہے، یہ ہمیں آپ کا اصول پتہ ہے۔ جی جی ہم جب ایز اے آؤٹ سائڈر ہم جب امکانات کو اپنے سامنے پلاٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ہو سکتا ہے، تو طارق صاحب اس وقت وہ تینوں امکانات آپس میں نا عقلی طور پہ میوچلی ایکسکلوسیو ہیں، وہ تینوں ایک، یعنی کہ اس میں سے آپ کسی کو کمبائن نہیں کر سکتے، کسی ایک کو بھی۔ نہیں، ان میں یہ سے تو آپ نے فیصلہ کر لیا نا کہ نہیں کر سکتے کمبائن۔
وہ تو میں آپ آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. دیکھیں جو پہلا امکان تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کو ان کے خدا نے وحی کی, لیکن مرزا صاحب کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ بھئی مجھے وہی ہو کہ مجھے سب کچھ دے دیا گیا, سمجھ نہیں آیا. یہ امکان پہلا ہے. دوسرا امکان طارق صاحب یہ ہے کہ ان کو وحی کی گئی, ان کو سمجھ آئی ہے. دیکھیں نا پہلے اور دوسرے کا فرق ہے. دوسرے میں ان کو سمجھ آئی ہے لیکن وہ تعویل کر کے چھپا گئے. جو کمالات اسلام کا آپ جانتے ہیں حوالہ آئینہ کا, ہاں جی آئینہ وہ تعویل کر کے 12 سال تک کہتے چھپایا اس کو میں نے. ہاں جی بالکل بالکل. اب دیکھیں طارق صاحب میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے سے ایگری کریں, میں صرف ایک عقلی امکان کی بات کر رہا ہوں جی جی کہ جو پہلا اور دوسرا آپشن ہے ان دونوں میں آپس میں متباینت ہے. دیکھیں نا پہلے آپشن میں ان کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے, دوسرے میں ان کو سمجھ آئی ہے. اب دیکھیں سمجھ آنا سمجھ نہ آنا دونوں باتیں تو برابر نہیں ہے نا. دوسرے میں ان کو سمجھ آئی ہے لیکن وہ چھپا گئے. تو اس میں طارق صاحب یعنی کہ جب بندہ اپنے سامنے اس آپشن کو لے کے چلتا ہے نا, جو کہ اگر آپ یہ دیکھیں طارق صاحب تو آپ اس پہ مطالعہ تو آپ کا خیر میرے سے بہتر انشاءاللہ مجھے پتا ہے اس بات کا, لیکن میں آپ کو حوالے اس بات پہ طارق صاحب دے سکتا ہوں کہ مرزا صاحب نے تیسرا آپشن بھی لیا ہوا ہے, جو کہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نہیں بتایا گیا, جب مجھے بتایا گیا میں نے آگے بتا دیا. یعنی تیسرا آپشن دیکھیں, اب تیسرا آپشن بالکل ٹکراتا ہے پہلے دو سے. مرزا صاحب تیسرا آپشن بھی لیا ہوا ہے کہ بھئی مجھے نہیں بتایا خدا نے, جب مجھے بتایا تو میں نے آگے بتا دیا. اچھا ایک بات تب آخری بات اس میں صاحب یہ بنتی ہے کہ دیکھیں نا مرزا صاحب نے 1890 کے آخر میں عقیدہ تبدیل کیا ہے, یہ تو بات درست ہے نا. ہاں جی ہاں جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بارش کی طرح ان کو الہام ہوئے تھے وہ اس سے پہلے ہوئے تھے, یہ ٹھیک بات ہے. 1890 سے پہلے کا ایک الہام دکھا دیں ان کا, وہ اپنے سارے الہام چھاپا کرتے تھے, ایک الہام بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. جو انہوں نے بعد میں کہا تھا نا کہ وہ مسیح جس کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے رنگ میں ہو کے تو آیا, یہی الہام تھا نا. ہاں جی ہاں جی. ہاں تو یہ الہام تو ان کو نمبر پر ہوئی نہیں ہے. لیکن نا مرزا صاحب اپنے چھوٹے چھوٹے الہام چھاپا کرتے تھے کہ مطلب اتنے روپے آئیں گے, ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اب یہ اتنا اہم الہام ہے, چلے ان کو سمجھ تو نہیں آئی, جو بھی ہے چھاپا ہی نہیں ہے. 1890 سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ تذکرہ میں الہامات کو زمانی ترتیب سے آپ جانتے چھاپ دیا گیا. ایک الہام 1890 سے پہلے کا نہیں ہے یہ والا جو ان کو ہوا تھا بارش کی طرح. یہ نہیں, یہ جو فسدہ بے تومر یہ والی جو ہے الہام نہیں اطہر صاحب آپ جانتے ہیں کہ جو مرزا صاحب نے لکھا ہے نا کہ میں نے با الہام خاص, یہ ان کے الفاظ آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہے, با الہام خاص ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنا عقیدہ با الہام خاص تبدیل, اور وہ کیا خود نے نوٹ کیا 2-3 مقامات پہ کہ جس مسیح کا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے رنگ میں ہو کے تو آیا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ الہام خاص ہے. اور وہ کہتے ہیں مجھے بارش کی طرح ہوا ہے, یہ ہے ہی نہیں 90 سے پہلے, تو بارش کی طرح کیسے ہوا تھا؟ انہوں نے بس لکھا تو یہ, پس جب اس بارہ میں انتہا تک خدا کی وحی پہنچی اور مجھے حکم ہوا کہ فستا بے تومر, تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس کو تو کھول کے بتا دے. اس وقت یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اپنا موقف تبدیل کرنے کے بعد وہ وضاحت دے رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موقف تبدیل کرنے کی جس بات کو وہ بنیاد بناتے ہیں وہ الہام خاص ہے جو ان کو بارش کی طرح الہام ہوئے ہیں. 1890 سے پہلے ایک الہام بھی نہیں ہے بارش والا, یہ والا نہیں. بارش کی طرح الہام ہوئے وہ انہوں نے کہیں نوٹ تو نہیں ہے کہ بارش کی طرح والے الہام, یعنی اس سے مراد تو یہی کہ بار بار ان کو یہ بتایا گیا اس کے متعلق, تو پھر انہوں نے اس کو معذرت کے ساتھ آپ کی قطع کلامی کے لیے قطع کلامی کے لیے معذرت. آپ کے لیے نیچے پیغام ہے, وہ کہتے ہیں میرے لیے یہ پیغام پڑھ کے سنا دیا جائے. وہ لائف ہوسٹ کے ماڈریٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دی ڈائلاگ صاحب اس معاملے میں قابل تعریف ہیں کہ وہ تحقیق سے مہذب انداز میں علمی گفتگو کرتے ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں وہ تو ہمیشہ ہی مہذب انداز میں کرتے ہیں, کبھی بھی نہیں انہوں نے. اصل میں دیکھیے وہ دو طرفی بات ہوتی ہے, جو کہ طارق صاحب خود ایک علمی انداز سے گفتگو کرتے ہیں, جو بھی ان سے علمی انداز میں بات کرتا ہے اس سے ماشاءاللہ پراپرلی. اور دیکھیں نا ابھی میں جو بات بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں کے علم میں وہ باتیں, دیکھیں مجھے پوری بات بھی کوٹ نہیں کرنی پڑتی, مجھے صفحہ بھی کون لگانا پڑتا, 3 صفحے بھی کون نہیں پڑھنے پڑتے, کیونکہ مجھے پتا ہے صرف میں اشارہ کرتا ہوں, ان کو پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں. تو اس لیے بات کرنے کا وہاں پہ تھوڑا سا دیکھیں نا ایگری ڈس ایگری کرنا وہ تو ایک مہذب دنیا میں سب کا حق ہے, اس میں تو کچھ ایسی بات ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب دو لوگ گفتگو کریں تو کم از کم دونوں کو بات تو پتا ہو کہ بات ہم کر کیا رہے ہیں. اب آگے سے بندہ ہر بات کا جواب یہ دے دے کہ 3 صفحے لگائیں 3 صفحے پڑھیں. اور طارق صاحب تو کیسی بات کو, طارق صاحب کا تو اصول ہے, وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ تو اس کو کانٹیسٹ ہی نہیں کرتے. بہرحال طارق صاحب بہت شکریہ جناب, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. دوسرے کہ جس طریقے سے آپ پیش کرتے ہیں اس سے میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے, میں تو بڑا شکر گزار ہوں اس لحاظ سے. اور آپ ہمیشہ صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور حوالے پیش کرتے ہیں ہمیشہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں, جزاکم اللہ. اور اس اینگل اور زاویے سے سیکھنے کو ملتا ہے جس سے انسان کے کنسپٹ کلیئر ہوتے ہیں. ہاں بالکل. بہت شکریہ سب کا جناب, بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے جائیں آپ سفر میں ہیں.